ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بادل بڑے زور سے گرجا، جیسے کہیں آس پاس ہی بجلی گری ہو۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، ڈر کر اچھل پڑی۔ درد کی ایک تیز لہر کمر کے نچلے حصے میں اٹھی اور ناف کے نیچے پھیلتی چلی گئی۔ میں نے مضبوطی سے بیٹھ کے سرہانے کو پکڑ لیا، وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا؟ میں نے ڈر کر سوچا۔ درد کی لہر گزر گئی، میرے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی تو وہ درد تھا جس کا اس نے پچھلے 13 سال سے انتظار کیا تھا، جس کے لیے ہر اتوار کو مزار میں شمع جلا کر منتیں مانی تھی، بھیک مانگی تھی، اور جب دعاؤں کی قبولیت کی آہٹ سنائی دی تو 9 ماہ تک گن گن کے دن گزارے تھے۔ لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آج کی رات ان حالات میں جلتے سلگتے مکانوں کے بیچ گرجتی ہوئی رات کے پچھلے پہر وہ مبارک لمحہ آ پہنچے گا۔ حالات کی نزاکت کا احساس کر کے میرا زرد چہرہ سنولا گیا۔ میں نے ڈر کر دعا مانگی، میں اپنے شک کو سچ کی مہر لگتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا نام رضوانہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اسی لیے شروع ہی سے بڑے ناز نخرے سے پلی بڑی تھی۔ میں ہمیشہ سے الگ رہی تھی۔ مجھے فیملی میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش طبع لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ میری اماں تو شروع میں ہی میری خاموشی دیکھ کر سمجھنے لگی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، جبکہ میرے والد زیادہ پڑھے لکھے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اماں کو ان پڑھ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ شادی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے، اگر دونوں پہیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں تو شادی کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے بہت سے جوڑے دیکھے تھے جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جاہلانہ حرکتیں کرتے تھے۔ میری امی کا شروع ہی سے دینی ماحول رہا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتی تھی، لیکن میں ماڈرن خیالات کی لڑکی تھی اور دین سے خاصی دور تھی، اسی لیے مجھے نقاب کرنا اور نمازیں پڑھنا بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ میرے والد محترم ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے اور ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، اس وجہ سے سارے خاندان والے انہیں بڑی عزت دیتے تھے۔ گھر کے ہر مسائل میں ان کی رائے مانگی جاتی تھی، یا یہ کہا جائے کہ میرے ابا اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کرتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور ان میں سے ابا ہی تھے جو واقعی میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہوئے تھے اور اپنے والدین کا نام روشن کیا تھا۔ اس لیے میرے دادا دادی پہلے ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہم اکیلے رہنے لگے۔ مجھے کسی سے گھلنا ملنا پسند نہیں تھا، میں الگ رہنے والوں میں سے تھی۔ میں شروع سے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرا اسکول سب سے زیادہ مہنگا تھا، میں پڑھائی لکھائی میں اچھی تھی۔ ابا کی سفارش ہی نہیں، میری محنت بھی تھی کہ میں ہمیشہ اول آتی تھی، لیکن لوگوں کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میں اپنے ابا کے پیسوں کی وجہ سے اول آ رہی ہوں۔ مجھے کبھی سوچنا نہیں پڑا کہ میری آگے کی زندگی کیا ہوگی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے پڑھ لکھ کر جیسے چاہوں گی اٹھ بیٹھ سکتی ہوں۔ اسکول کے بعد میں اپنی مرضی کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور میرے ابا کی طرف سے کبھی مجھ پر زور نہیں تھا کہ میں میڈیکل کروں یا انجینئرنگ، اسی لیے مجھے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ 2 سال پلک جھپکاتے گزرے اور کب میں یونیورسٹی میں چلی گئی معلوم ہی نہ ہوا۔ یہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کل کی ہی بات ہو کہ میں اسکول جایا کرتی تھی اور اب میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ سب نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کی لائف بہت عجیب ہوتی ہے، ہماری کلاس کے بچے ذمہ داریوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے گرل فرینڈز بوائے فرینڈز بنا لیتے ہیں اور نامحرم رشتوں میں لطف لیتے ہیں۔ میری ماں کہتی ہے ٹھیک کہ زندگی کا اصل مزہ تو محرم بننے میں ہے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، دنیا کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہمارے خاندان کے بچوں نے سب نے ہی دوستیاں پال رکھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ کون سے کزن کا کس سے چکر چل رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ وہ بہت منافق لوگ تھے، منہ پر ہمیشہ اسلامی باتیں کیا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے کہ زندگی تو محرم رشتوں میں ہی گزارنی چاہیے، اور پھر اتنے بڑے بڑے درس دیا کرتے تھے۔ میری پھپھو بھی بڑے بڑے درس دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لڑکا لڑکی کی دوستی تو مجھے ذرا پسند نہیں ہے،
لیکن کیا کبھی انہوں نے اپنے گھر کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا تھا؟ ان کا بیٹا بیٹی دونوں ہی دوستیاں پال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دراصل منافق لوگ پسند نہیں تھے، اور میرے ددیال میں سب لوگ ہی منافق تھے۔ وہ میرے ابا کو صرف اس وجہ سے پسند کرتے تھے کہ میرے ابا کے پاس بہت پیسہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے میرے ابا کا سہارا لیتے تھے۔ میرے ابا نے کبھی انہیں انکار نہیں کیا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی کہ میرے ابا اتنی محنت سے کماتے ہیں اور وہ دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بغیر محنت کے ان کے سارے پیسے حق سے لے جاتے ہیں اور کبھی ان کا احسان سمجھتے بھی نہیں۔ ہمیشہ یہی سوچنے میں لگے رہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس تو بہت پیسہ ہوگا۔ میں نے ابا کو اس بات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے، اللہ نے دیا ہے اور شاید اللہ واپس لے لے۔ میرے اس مغرور پن کی وجہ سے اس لیے جو جیسے چلتا ہے چلنے دو، برے وقت میں تو والدین بھی کام نہیں آتے، یہ تو پھر دنیا داری ہے۔ دنیا داری میں اپنا نفع سوچ رہے ہیں، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ میری اماں انہیں کبھی نہیں روکتی تھی، اور اسی وجہ سے خاندان والوں کے ہاتھ کھل گئے تھے۔ وہ جو بھی چیز مانگی ہوتی ابا سے مانگتے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کی شادیاں بھی ابا نے کروائی تھیں۔ وہ کوئی نوکری نہیں کرتے تھے، اب باقی بہن تو آ کر بیٹھ جاتی تھی، ہفتہ ہفتہ ہمارے گھر میں رہتی تھی، گھر کا راشن تک ختم کر دیتی تھی، کچھ راشن تو گھر سے اپنے گھر بھی لے جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کوئی مہنگی چیز آ جائے تو اس کا سوال اماں سے لازمی ہوتا تھا۔ اللہ کے ابا نے کبھی بھی اماں پر روک ٹوک نہیں کی تھی، اور انہیں ہمیشہ سے کہا تھا کہ یہ گھر تمہارا ہے اور تم سے سوال جواب کرنے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی تیسرا انسان نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ابا کی بڑی بہن کا احترام کرتے ہوئے انہیں ہر بات بتا دیا کرتی تھی۔ وہ میری پھپھو بہت چار لوگ میں چوک گلی کر دیا کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایسے صدقے واری جاتی تھی اور میری پیٹھ پیچھے کہتی تھی کہ رخسانہ نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہے، گھر کے کام کاج تک نہیں کرتی ہے، کب تک باپ کی دولت پر عیاشی کرے گی، اگلے گھر جائے گی تو کام کاج تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن بیٹی کے تو نہ نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ آخر ماں کچھ توجہ دے تو نہ نخرے ختم ہو، خود اتنی پردہ دار ہے اور بیٹی کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ باتیں منہ پیچھے کئی لوگوں سے سن چکی تھی جو وہ میرے لیے کرتی تھی۔ اسی لیے ان کے جھوٹے پیار میں نہیں آتی تھی، اور نہ ہی ان کے جھوٹ کے مسکے برداشت کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے ابا کو یوں ترقی کرتا دیکھ حسد کرنے لگی تھی۔ لیکن وہ اللہ ہی کی ذات تھی، انہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمیشہ سے اللہ نے انہیں ان مطلبی لوگوں کے سامنے سرخرو رکھا تھا۔ نہ جانے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے مطلبی لوگ ابا کے سگے بہن بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان اتنا بے غرض اور دوسرے اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی گھر میں پرورش پا کر دو الگ الگ لوگ کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے مختلف دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ میں نے شروع ہی سے اپنی کمپنی بہت کم رکھی تھی، میرے بہت کم سہیلیاں تھیں اور ان سے بھی میرا اتنا یارانہ نہیں تھا۔ لیکن یونیورسٹی میں پڑھتے ہی میری دوستیاں بڑھنے لگیں، دھیرے دھیرے مجھے دوست بنانا اچھے لگنے لگا۔ ان کے ساتھ باہر جانا، کھانا کھانا، وقت گزارنا، اپنے دل کی باتیں بتانا، اور وہ ایسے لوگ جو آپ کو جج بھی نہ کرتے ہوں آپ کی دولت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ نہ ہوں بلکہ دل سے آپ کو اچھا جانتے ہوں، ان کی خامی ہوئی اچھائی ان سب کے سمیت آپ کو قبول کریں، کبھی بھی آپ پر طنزیہ باتیں نہ کریں، آپ کی پیٹھ پیچھے اور آپ کے منہ کے اوپر ایک جیسے رہیں۔ دوستی کرنے کے بعد مجھے زندگی کے عجیب ہی رنگ دیکھنے کو ملے تھے۔ میں زندگی کو جینے لگی تھی، لوگوں کو سمجھانے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ لوگوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ میری دوستیاں بڑھتی گئیں تو مجھے بہت سے لوگوں نے پرپوز کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک نے میری امیری کو دیکھ کر دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن میں نے کبھی کسی کو ہاں نہیں کہی۔ ایک تو میں امیر تھی اور اوپر سے خوبصورت بھی، مجھ میں خاصا نخرہ تھا، لیکن پھر بھی مجھے سادے اور معصوم لوگ ہی اٹریکٹ کرتے تھے۔ مجھے جھوٹے اور منافق لوگوں سے نفرت تھی، کیونکہ میری ماں نے شروع ہی سے مجھے سچ بولنا سکھایا تھا۔ بے شک میں ان کی طرح پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان کی طرح سچی ضرور تھی۔ انہوں نے میرے اندر اخلاق کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے دوپٹہ لینا سر پر بوجھ لگتا تھا، اسی لیے میں مکمل لباس پہنتی، لیکن کبھی سر پر دوپٹہ نہیں لیا تھا، اور ہمارے کلاس کے لوگوں میں یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھی جاتی۔ وہاں دوپٹہ لینے کو تو رواج تھا ہی نہیں، اسی لیے میری کوئی سہیلی دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔
ہمارے گھر میں نوکر چاکر تھے، اسی لیے مجھے کبھی کسی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اکثر میری پھپھو مجھے مکھن لگانے میں لگی رہتی تھی، ان کے ارادے کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، لیکن مجھے بھی پورا یقین تھا کہ میں انہیں ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس دوران میری کاشف سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا اور اچھا خاصا لائق بچہ تھا، محنتی بھی تھا۔ اب اپنے گھر والوں سے دور یہاں پڑھنے کو آیا تھا۔ صبح وہ پڑھتا اور شام کو مزدوری کرتا تھا۔ وہ میرے باپ کی طرح امیر تو نہیں تھا، لیکن محنتی ضرور تھا۔ اس سے میری دوستی ہوئی اور دھیرے دھیرے ہم دونوں کی باتیں بڑھنے لگی، اور یہ باتیں کب محبت میں تبدیل ہو گئی ہمیں معلوم ہی نہ ہوا۔ کچھ روز قبل وہ اپنے گاؤں گیا تو وہاں نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ اتنے دن ہماری بات نہیں ہوئی تو دونوں میں بے چینی ہونے لگی۔ دونوں بے چین سے ہو گئے، کھانے پینے کا دل نہیں کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ زندگی بے رونق سی ہے، چہرے پر عجیب طرح کی اداسی رہتی تھی۔ اس کو سب نے ہی محسوس کیا۔ سبھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے، لیکن میں کسی کو کیا بتاتی کہ مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کو دل دیا ہے، ہر بات بتاتی تھی۔ وہ بھی مجھے اب دل کی ہر بات بتاتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے شکل و صورت سے جج نہیں کیا تھا، تبھی میرے پہناوے پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں یہ دعا بھی مانگ رہی تھی کہ دوسری طرف کا حال بھی ایسا ہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ صرف دوست سمجھتا رہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم دونوں کو ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب گزارا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے وہ جیسے ہی واپس آیا اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اب تک ہم دوست تھے، لیکن اب دوستی تھی، اور اب کچھ خاص پر اس بارے میں ہم دونوں کو ہی یقین تھا کہ ہمارے والدین مان جائیں گے۔ لیکن اچانک مجھے پتہ چلا کہ میری وہ پھپھو مجھ پر عذاب کی طرح نازل ہو جائیں گی۔ انہیں نہ جانے کہاں سے معلوم ہو گیا کہ میرا ایک لڑکا دوست ہے۔ انہوں نے گھر آ کر میری اماں کو کئی باتیں سنائی۔ میری اماں نہ جانے کیوں اتنی معصوم تھی کہ خاموشی سے ان کی کئی باتیں سن لی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم نے تو تمہیں یہ دیکھ کر بہو بنایا تھا کہ شریف اور پردہ دار ہیں، میرے بھائی کی اولاد کی اچھی تربیت کرو گی، لیکن تم نے تو ایسی تربیت کی ہے کہ وہ بچی دوپٹہ تک نہیں رہتی، ننگے سر غیر مردوں کے سامنے گپیں لگاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے تو محبتیں بھی پال رکھی ہیں۔ یہ اماں ان کی باتوں سے کافی دل برداشتہ ہوئی تھی، اور مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں اب کاشف سے باتیں نہ کروں، اور میں اماں کو صاف الفاظ میں سمجھا چکی تھی۔ کاش مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب نہیں رہ سکتے۔ وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے بات کر لینا برا نہیں ہوتا، بعد میں آپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ یہاں رشتہ لے کر آئے گا، لیکن اب ہماری دوری ممکن نہیں ہے۔ اماں نے یہ باتیں ابا کو بھی بتا دی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی۔ انہوں نے کئی واقعات سنے تھے کہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں کو وقت گزاری کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور ان کی عزت خراب کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سادہ سے انسان تھی، کبھی یونیورسٹی کا منہ تک تو دیکھا نہیں تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتی تھی، خاص کر کے میری پھپھو انہیں کافی بھڑکا دیتی تھی اور ان کے سامنے روز ہو کر اپنی بات بھی منوا لیتی تھی۔ ہمیشہ سے وہ ہر چیز میں ہمارا حق کھاتی ہیں۔ ان کے شوہر تک کو ابا نے کئی بار پیسے دے کر ان کا گھر بسایا تھا۔ ان کے بچے تک ابا کے پیسوں پر پڑھ رہے تھے۔ پھر نہ جانے انہیں کس بات کا غرور تھا کہ وہ ابا کو کسانے لگی، کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھے اپنی بیٹی نہ دی تو میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ مجھے تو یہ اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں اس کے بغیر کوئی بہو نہیں لاؤں گی۔ یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے، تم بھی مجھے میری بیٹی دے دو۔ میں اپنے گھر والوں کے مخالف ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں یہی شادی کروں گی، اس کے علاوہ کسی ایرے غیرے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی کہ ہم نے تو بچپن سے سوچ رکھا تھا کہ تمہاری بیٹی ہی لیں گے، لیکن وہ بھی پڑھ رہی تھی، اس لیے ہم نے تم سے رشتہ نہیں مانگا۔ اب تم کیا غیروں میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کرو گے؟ کل کو تمہارا بیٹا بھی نہیں ہے، گھر سے کوئی داماد بنا کر لاؤ گے تو وہ تمہارا بھی خیال رکھے گا اور تمہاری بیٹی کو بھی پلکوں پر بٹھائے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ابا سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔
مجھے معلوم ہے کہ یہ گھر والے کتنے لالچی ہیں. اگر کل کو آپ کی دولت چلی گئی تو ان لوگوں نے مجھے سڑک پر لے آنا ہے اور شاید مجھے طلاق بھی دے دیں. مجھے ایسے مطلبی سے لوگوں میں نہیں رہنا. شروع ہی سے میرے ابا کے خاندان والوں نے خاصا اختلاف تھے. میں نے انہیں کئی بار ابا کے منہ پیچھے ابا کی باتیں کرتے سنا. اور ابا شروع سے پڑھے لکھے تھے، خاصے سمجھدار تھے. وہ میری مرضی کے بغیر کوئی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ میری شادی میری مرضی سے نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی بہن کے گھر بھی شادی نہیں کروں گی. مجھے تو وہ عورت ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے. اماں کہنے لگی وہ تمہاری پھپھو ہے، ان کا احترام کرو. میں نے کہا اگر آپ میرا رشتہ وہاں نہ بھی کریں تو وہ آپ لوگوں سے رشتہ نہیں توڑ سکتی، کیونکہ اگر انہوں نے رشتہ توڑ دیا تو وہ پھر آمدن کہاں سے لیں گے؟ ماں تو اچھی خاصی آمدن چاہتی ہوتی ہے، ان کے بچے میرے ابا کے پیسوں پر ہی تو عیاشی کر رہے ہیں. پھپھو کو جب معلوم ہوا کہ ابا میرے حق میں فیصلہ کرنے والے ہیں تو صحیح ڈرامہ کرنے لگی. روتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی، کہنے لگی کہ ہم کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے زہر دے دو، میں مر جاؤں گی. ان کے اندر بھلائی اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ زہر کھا کے مر سکے. وہ تو لوگوں کو زہر دے کر مارنے والوں میں سے تھی. انہوں نے زہر کھانے کا بھی ڈرامہ ہی کیا، لیکن ان کے بچوں نے انہیں روک دیا اور رونے دھونے لگے. یہ تماشے ابا کو خالی دباؤ میں ڈالنے کے لیے تھے. ان کا بیٹا ہے ایک نمبر کا لوفر. اس نے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی ہیں اور وہ ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے. میں نے کئی بار اسے خود کئی لڑکیوں سے باتیں کرتے دیکھا ہے. اس لڑکی سے بات کرنے کی حد تک کسی تمیز نہ تھی. کبھی اس نے احترام سے بات نہ کی تھی، ہمیشہ بدتمیزی سے بات کرتا تھا. اپنی ماں کے آگے بھی کتنی بار بول چکا تھا کہ ویسے شخص سے ابا کیسی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے. جو اپنے ماں باپ کا سگا نہ ہو سکا وہ کل کو کیا ہی ابا کا سگا ہوگا. میرے ابا اپنی بہن اور بیٹی کے درمیان پھنس چکے تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کس کی بات کو مانے. مجھے کہنے لگی اگر لڑکا اچھا نہ ہوا تو تمہاری ساری زندگی خراب ہو جائے گی. لیکن میں بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی. مجھے معلوم تھا کہ میں والد کو منا لوں گی. انہوں نے کاشف کو ملنے کے لیے بلایا. آشف بھی مجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہیں میرے والدین کے سامنے سچ سچ بولنا ہے. اس کے والد دوسروں کی زمینیں کاشت کرتے تھے اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا. انہیں محنت مزدوری کر کے یہاں پڑھانے بھیجا تھا اور وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہا تھا. وہ جس مکان میں رہتا تھا اس کا کرایہ خود ادا کرتا تھا. ابھی وہ کچھ بڑا نہیں بن سکا تھا، لیکن آنے والے وقت میں وہ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بننے کا سوچ رہا تھا. میرے والد اس سے کافی متاثر ہوئے تھے. وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں آنکھیں کھلی رکھنا چاہتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ ان کی بہن کس طبیعت کی مالک ہے. ہمیشہ وہ اپنی غربت کا رونا روتی رہی ہے اور ان کے پاس جتنے پیسے ہوتے وہ چھپا کر جمع کر لیتی تھی اور ابا سے ہر ماہ نئی رقم کا تقاضا کیا کرتی تھی. ابا سب حقیقت جاننے کے باوجود بھی انہیں اچھی خاصی رقم دے دیا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ میرے ابا انجان تھے، لیکن وہ بہن کی محبت میں بے وقوف بن جایا کرتے تھے. اور اب وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کس قدر پھوہڑ ہے. وہ محنت مزدوری کرنے سے جی چراتا ہے. اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کو منع کر دیا. ان کی بہن تو پورے خاندان کو اکٹھا کر چکی تھی. ہمارے گھر میں کافی ہنگامہ ہوا. مجھے تو اپنے خاندان والوں سے ملواتے کسی کو شرمندگی ہی ہوتی تھی. یہ لوگ تو پڑھے لکھے جاہل تھے. آج کل کے ماڈرن زمانے میں بھلا ایسی لڑائیاں آپ کہاں رہی تھی؟ میری پپو سینہ پیٹنے لگی. وہ کہنے لگی ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے. میرے بھائی نے میری جھولی خالی واپس بھیج دی. یہ ساری زندگی بھائی کے بھروسے رہی ہے. وہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دے گا. ہم امیر نہیں ہیں اسی لیے اس نے ہمیں اپنی بیٹی نہیں دی. رو رو کر اماں کو کہنے لگی تمہیں لائے تب ہی تو باہر کی بہو نے باہر ہی رشتہ کیا ہے. گھر کی کوئی بہو اپنے بھائی کے لیے لے آتی تو آج میں بھائی کے بچوں کو اپنی بہو تو بنا سکتی تھی. تم نے تو بھائی کو ایک وارث تک نہ دیا. وہ اپنے دل کا سارا غبار اماں پر نکالنے لگی. ابا نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ناراضگی رکھنا چاہتی ہیں تو پھر ماہانہ خرچے کو بھول جائیں. جس پر ان کے بچے تو سیدھے لائن پر آ گئے تھے. فوراً سے اپنے ماموں سے معافی مانگنے لگے. صرف میری پھپھو نے ہی ڈرامہ نہیں کیا تھا. میرا کزن بھی کاشف کے سامنے کافی بھرم مار کر آیا تھا. اسے کہنے لگا کہ یہ میرے بچپن کی منگیتر ہے، میں تمہیں اسے لے جانے نہیں دوں گا. سارا خاندان ہمارے مخالف تھا، لیکن میرے ابا خاص سے پرسکون سے تھے.
انہوں نے ہمیں اچھا خاصا وقت بھی دے دیا تھا اور اماں کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ انہیں کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی چوائس اچھی ہے، لڑکا خاصا محنتی اور خوددار انسان ہے۔ اس وجہ سے ابا چاہتے تھے کہ میری کسی خوددار انسان سے ہی شادی ہو جو ان کے پیسے کو دیکھ کر مجھے نہ اپنائے بلکہ مجھ سے محبت کرے۔ جب سے گھر میں بات پکی ہوئی تھی ہم دونوں روز ملنے لگے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ معلوم تھا کہ کاشف کے اوپر ابھی خاصی ذمہ داریاں ہیں۔ اس نے اپنے والدین سے بھی میرے متعلق بات کی تھی اور میری بات بھی ان سے کروائی تھی۔ وہ لوگ بھی خاصے سادہ سے تھے، انہیں تو یہی بات کی خوشی تھی کہ ان کی بہو خاصی پڑھی لکھی ہے، ان کی اگلی نسل کو سنوار دے گی۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ وہ شادی میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، آخر کو ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، اسی لیے وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے مہنگے لباس لیے تھے، اچھا وہ نیچے لیا تھا، اور میرے شوہر کاشف نے جب انہیں بتایا کہ وہ تو 1-2 کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے تو اتنا بڑا نہیں ہے، تو ابا نے کہا کہ تم ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہمیں وہ کچھ دینے سے نہ روکو جو ہم اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ میری اور کاشف کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، وہ نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ ایک جگہ وہ نوکری بھی کرتا تھا لیکن اس کی تنخواہ بہت کم تھی، جلد ہی اس نے نئی نوکری مل جانی تھی۔ میری شادی میں کسی نے شرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی خاص پرواہ تھی کہ کوئی شرکت کرے یا نہ کرے۔ میرا اس سے کیا ہی جاتا تھا، کون سا میرے اس سے دلی رشتے تھے۔ میرے ابا نے اپنے سارے دوستوں کو بلایا اور محلے کے بھی ہائی کلاس لوگ شامل تھے۔ کاشف کے گھر سے بھی اس کے رشتہ دار شامل ہوئے تھے۔ وہ لوگ ہمارا رکھ رکھاؤ دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے، البتہ میری اماں کاشف کے والدین سے مل کر خاصی مطمئن تھی۔ کاشف کی اماں خاصی سادہ تھی، وہ گاؤں میں رہنے کو ہی ترجیح دے رہے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد ان کی بیٹی یعنی کہ میں شہر میں رہ سکتی ہوں، لیکن وہ لوگ خود گاؤں میں ہی رہیں گے۔ ہماری شادی اتنی دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کاشف کے والدین یا کاشف خود کو کمتر سمجھے، بلکہ ہمارا ولیمہ بھی گاؤں میں ہوا تھا۔ میری پھپھو سب کو یہی کہتی پھرتی تھی کہ یہ گھر نہیں بسا سکے گی، دیکھنا تو یہ شادی کے کچھ روز کے بعد ہی واپس آ جائے گی، ساری عمر اپنے ابا کے ساتھ رہی ہے، نوکر چاکروں کی ایک فوج دیکھی ہے، بھلا بغیر نوکر چاکر کے اس سے کہاں رہا جائے گا؟ اس کو تو کچھ پکانا تک نہیں آتا، ارے ہر وقت تو نخرے میں رہتی ہے، ساس اس کے نخرے برداشت نہیں کرے گی۔ اس کا ایسی کئی باتیں تھیں کہ میں نے غلط ثابت کر دینا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ میں گھر بسا سکتی ہوں اور ضرورت پڑنے پر سارے کام بھی کر سکتی ہوں۔ میری اماں نے یہی کہا تھا کہ اب شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لینا، کبھی انہیں اپنی امیری کا طعنہ مت دینا اور کوئی ایسی چیز مت مانگنا جو ان کے لیے مشکل کا باعث بن سکے۔ ان سے ہمیشہ وہی چیز مانگنا جو وہ دلا سکے۔ میں ان کی ہر بات کو سمجھتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی چیزوں سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے شادی کے بعد دوپٹہ لینا شروع کر دیا کیونکہ کاشف نے مجھے کبھی زبردستی تو نہیں کہا تھا، لیکن اپنی واپسی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ میں دلہن بنی کاشف کے ساتھ گاڑی میں اس کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ کاشف کے والدین ایک کمرے میں تھے اور دوسرے کمرے میں انہوں نے ہمارا سامان سجا دیا تھا۔ وہ کمرہ خاصا چھوٹا تھا، اے سی بھی نہیں تھا، نوکروں چاکروں کی فوج بھی نہیں تھی، لیکن کاشف کی محبت ان سب پر بھاری تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت جلدی یہاں پر ایڈجسٹ کر لوں گی اور اچھے سے رہنے لگوں گی۔ دو محبت کے پیاسے ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ وہ رات میرے لیے سب سے خوبصورت تھی جب میں اپنے شوہر کے سنگ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ وہ محبت جو ایک نامحرم سے دیا وہ محرم بن چکا تھا۔ میرا سسرال خاصا چھوٹا تھا اور میں اور میرے شوہر 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ یہ مکان اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن میں نے اسے خوبصورتی سے سنوار لیا تھا۔ اس 2 کمرے کے مکان میں ہر ضرورت کی چیز تھی۔ اپنے گھر سے کم ہی جہیز لائی تھی۔ میں نے کپڑے بھی اتنے مہنگے استعمال نہیں کیے تھے۔ جب میں شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر گئی تو میری پھپھو نے مجھے خاصی باتیں سنائی اور کاشف کو بھی برا بھلا کہا، لیکن کاشف نے ان کی باتوں کا برا نہیں منایا، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم ہمت سے کام لو۔ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ ان کے گاؤں بھی گئی۔ وہ لوگ بہت پرخلوص تھے، انہوں نے دل کھول کر دعوت کی تھی۔ مجھے ایسے لوگ بہت بھاتے ہیں، مجھے ایسے لوگ ہی پسند تھے۔ اللہ نے مجھے ویسے ہی لوگوں سے ملوا دیا تھا۔ میری اماں بہت خوش تھی، وہ مجھے ہنستا بستا دیکھتی تو ہمیشہ دعائیں دیتی، کہتی تھی کہ اللہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دے۔ میں اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر کم کماتا ہے، لیکن
کبھی میں نے اپنے والد سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ میرے والدین مجھے خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ میں نے اپنی امیر دوستیاں بھی چھوڑ دی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا، بلکہ کاشف تو کہا کرتے تھے کہ تم اپنی سرگرمیاں دوبارہ جاری رکھ سکتی ہو، میں کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے روکتا نہیں۔ میرے اس گھر میں قدم پڑتے ہی کاشف کی اچھی خاصی نوکری لگ گئی اور ہمیں ان کی طرف سے گھر اور گاڑی بھی ملی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بدلتے دیر نہیں لگی۔ ہم اب ان 2 کمروں کے مکان سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں آ گئے۔ میری اور کاشف کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے نوکرانی رکھنے کی بھی تجویز دی، لیکن ہمیشہ میں ان کو یہی تجویز رد کر دیا کرتی اور گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ نماز بھی پڑھنے لگی تھی، کیونکہ نماز پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہونے کو تھے۔ کاشف اپنے والدین سے ملنے جاتے رہتے تھے۔ ہم دونوں چاہتے تھے کہ اب ہماری اولاد ہو جائے۔ ہم نے اس وجہ سے ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا تھا، لیکن اس نے کبھی نہ بتایا آخر کس میں کمی ہے۔ وہ ہمیشہ کہہ دیتی کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے دن بدن فکریں کھانے لگی تھی کہ کہیں بانجھ نہ ہوں، کہیں اللہ نے ہمیں اولاد سے محروم نہ رکھنا ہو۔ میں کیسے اس دکھ کو برداشت کروں گی؟ میری پھپھو آ کر میرے شوہر کو کہنے لگی، اس کی ماں بھی شادی کے کتنے سال بعد صرف ایک اچھا بچہ ہی جن سکی تھی، اور وہ بھی بیٹی۔ تم بھی خیال رکھنا کہیں ساری عمر بچے کی خوشی دیکھنے سے محروم ہی نہ رہ جاؤ۔ ایسے فسادی لوگوں کو انسان کیا ہی کہے، نہ تو ساری زندگی خوش رہ سکتے ہیں، نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہی رہے۔ میں ان کی وجہ سے کافی ٹینشن میں رہی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو ان کی ساری حقیقت بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ آئندہ تمہاری پھپھو نہیں آئیں گی، تمہارے ابا نے ان سے بات کی ہے اور ان کا منہ بھی پیسوں سے بھرتی ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ یہ پیسے پھپھو کو کیوں دیے؟ آخر ان کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیا ہمیشہ کے لیے؟ یہ بے دخل کیوں نہیں کر دیا؟ وہ کب لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں؟ انہیں تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لوگوں کے دل دکھانے کے لیے وہ اس دنیا میں رہ گئی ہیں۔ اپنی اولاد کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ ان کی بیٹی لڑکوں کے چکر میں ایک چھوڑتی ہے، دوسرے سے دوستی کر لیتی ہے، لیکن ماں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ لوگوں کے چکروں سے نکلیں تو اپنی اولاد کی طرف دھیان دیں۔ کئی روز سونے کی آوازیں کافی دیر سے گیٹ کے سامنے سے آ رہی تھی۔ میں پہلے تو اپنے کام میں مصروف رہی، سمجھا کہ شاید کوئی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے اور میں اسے جا کر ڈسٹرب نہ ہی کروں، لیکن دھیرے دھیرے کیا بڑھنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی فریاد مانگنے کو ہی رو رہا ہے۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو ایک عورت بیٹھی تھی اور وہ خاصی جوان تھی، سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کے رونے میں وقفہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہ خاصی بھوکی لگی، کیونکہ اس کے اندر بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور گھر کے اندر داخل کر لیا۔ میں نے اسے اب سختی سے کہا کہ اگر تم کچھ کھانا پینا چاہتی ہو تو پہلے تمہیں اپنی حقیقت بتانی ہوگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کدھر رہتی ہو، تمہارے گھر والے کدھر ہیں۔ اگر تم نے مجھ سے ایک بھی بات کا جھوٹ بولا تو میں تمہیں پولیس اسٹیشن بھیج دوں گی، کیونکہ آج کل چوری چکاری کے قصے کافی بڑھ رہے ہیں۔ وہ ڈر گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو سب حقیقت بتا دوں گی، لیکن آپ مہربانی کر کے مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا۔ میں پہلے ہی مظلوم، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے شوہر نے کیا تمہیں طلاق دے دی؟ اور تمہارے سسرال والے اتنے ظالم کیوں بن چکے ہیں؟ تم اپنے شوہر سے کہو تمہیں اپنے ساتھ رکھے، ورنہ تم مجھ سے طلاق لے لو۔ ایسے سسرال کا کیا فائدہ، تمہارے والدین کی طرح۔ تو پھر وہ مزید بتانے لگی۔ اس کا حلیہ قابل رحم تھا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ کیا میں نے اس سے پوچھا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا جلدی سے اپنی حقیقت بتا دو تاکہ تمہیں کھانا بھی دے دوں۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ساس بڑی ظالم تھی۔ بچہ نہ ہونے پر اس نے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ تو ہم پر بوجھ ہے۔ اس نے ہمارے بیٹے کی جان بھی لے لی، اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔ یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ یتیم بچی کہاں جائے گی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ کر اس پر بھروسہ کر لیا اور اسے گھر میں جگہ دے دی۔ وہ کہنے لگی میں یوں نہیں رہوں گی، آپ مجھ پر احسان نہ کریں، اس کے بدلے آپ مجھ سے کام لے لیا کریں۔ میں اس کی اس خودداری سے کافی خوش تھی۔ کاشف کی طرف سے مجھے پہلے بھی کوئی تنگی نہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے ایک بار کہنے پر مان جائے گا۔ اسے بھلا کیا ہی اعتراض ہوگا، سارا دن تو وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نوکرانی رکھ سکتی ہو، اسی لیے میں مطمئن تھی۔ میں نے اسے گھر میں جگہ دے دی۔ وہ ایک کمرے میں رہنے لگی۔ وہ کمرہ خاصا
صاف کروا دیا تاکہ اس کے رہنے کے قابل ہو جائے۔ وہ گھر کے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ میرا اس پر اعتبار بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کوئی قیمتی چیز بھی گری ہوتی تو وہ مجھے اٹھا کر دے دیتی۔ کافی بار میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے جان بوجھ کر سونے کی بالیاں ٹیبل پر چھوڑ دی، لیکن وہ صفائی ستھرائی کے دوران اسے اٹھانے کی غلطی کبھی نہیں کرتی تھی۔ ایک بار تو میرے پیسے انجانے میں گم ہو گئے تو اس نے وہ بھی ڈھونڈ کر دے دیے۔ اب وہ میری سہیلی بن چکی تھی۔ فارغ وقت میں اس سے گپ شپ لگایا کرتی تھی۔ اماں ابی بھی مل کر گئے تھے۔ انہیں بھی وہ بچی بڑی معصوم لگی تھی۔ جب سے وہ لڑکی ہمارے گھر آئی تھی، شروع میں تو کاشف کا رویہ ٹھیک رہنے لگا تھا، لیکن اس دن کے بعد وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا، مجھ سے دور رہا کرتا تھا۔ زندگی کا حصہ ہے، آپ کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں بڑی پریشان تھی۔ کاشف کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح مجھے وقت نہیں دیتا تھا اور میری باتوں سے چڑ جایا کرتا تھا۔ میری باتوں کو دھیان سے سننے والا شخص اچانک سے مجھ سے اتنا بیزار ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی۔ میں تو اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ اس کی خاطر میں نے خود کو بہت بدل لیا تھا۔ میں اس کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے والدین کو اپنے والدین کی طرح مانتی تھی۔ گاؤں جانا مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے والدین کی وجہ سے میں ہر مہینے 2 بار تو لازمی جایا کرتی تھی۔ میں نے رشتے کو بہت وقت دیا تھا۔ اب یہ رشتہ اگر مجھ سے مکر جاتا تو میرے پاس کیا ہی رہ جاتا۔ آگے کی زندگی تو میری پھر کانٹوں میں کٹتی۔ رات کو میں دیکھتی کہ میرا شوہر بستر سے غائب ہوتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ گھر میں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ جن دونوں پہ شک ہونے لگا تھا، وہ میرا گھر ہی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تھا۔ اس بیوہ کا رویہ بدلنے لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس پر غصہ آتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ میری ہر بات کو خاموشی سے سن لیتی۔ اوپر سے رات والے واقعے کے بعد میرا سارا شک اس پر تھا، اسی لیے وہ صبح سے میرے ہاتھوں بے عزت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کھری کھری سنا دی تھی۔ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہیں کھانا پکانا تک نہیں آتا، بہت جلد تمہیں نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ میری نیکی میرے گلے پڑ گئی ہے۔ میں نے یہ زندگی نیکیاں کمانے کے لیے تو نہیں لی، اسی لیے اپنے کام پر دھیان دیا کرو اور کام پر ہی دھیان دیا کرو۔ اپنی حیثیت کو بھولنا مت۔ تمہاری اس گھر میں کیا حیثیت ہے؟ اب مجھے اس کی معصومیت ایک صرف ڈرامہ لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہی ہے، اسی لیے بہت جلد میں اس کا پردہ فاش کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کاشف کا پردہ بھی فاش کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے کیوں چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے، کیونکہ ہماری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے بھی مایوسی دکھائی دی۔ شاید نقص مجھ میں تھا، اس وجہ سے اس نے سوچا ہوگا کہ اس بیمار عورت کو چھوڑ کر نئی شادی کر لیتا ہوں۔ اس وقت میرے دماغ میں عجیب غلط قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ ہر طرف سے نیگیٹیوٹی ہی مل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی پھپھو کے سامنے ناکام ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے تانے دیں گی اور ہنسیں گی بھی کہ کہا تھا نا کہ ہمارے گھر آ جاؤ، یہ باہر گھر بسا نہیں پائے گی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ان سب سے دور رکھا تھا۔ میں خود ڈاکٹر کے پاس جانے لگی اور اپنے شوہر کو بھی کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ نے ہمیں دینا ہوگا وہ ہمیں دے دے گا۔ اب اتنے سالوں سے کوشش تو کر ہی رہے ہیں، اگر اللہ نے نہیں دینی ہوئی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے اس کی باتیں چبھتی تھی۔ وہ سیدھے سیدھے مجھے بانجھ بولنے والا تھا، اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس جانے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم جتنے پیسے لگانا چاہتی ہو لگا دو، لیکن مجھے بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ مجھے کچھ دوائیاں لکھ کر دے چکی تھی جو میں باقاعدگی سے لیتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ جیسے ہی میں امید سے ہوئی، میرا شوہر دوبارہ میرے قابو میں آ جائے گا۔ ہم اتنے سالوں سے بچے کی کوشش کر رہے تھے، شاید اس وجہ سے ہی اس ٹائم نے اسے بسا لیا ہو۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن یوں گھر سے نکال دینا اچھا بھی نہیں تھا، کیونکہ اب مجھ سے زیادہ میرے گھر والے اسے اچھا سمجھتے تھے۔ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی تھی، دعائیں مانگا کرتی تھی، وہ نیک عمل کیا کرتی تھی۔ میری اماں تو اس کے گن گایا کرتی تھی۔ میں اس پر یوں شک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے ایک دن میں نے اسے بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیا، کہا کہ تو اس کو کام والی کی ضرورت ہے، ایک دن تم اس کا ہاتھ بٹا آنا۔ اس کا رنگ اتر چکا تھا، لیکن وہ میرے کہنے پر جانے لگی اور اس رات میں اس کے بستر میں لیٹ گئی۔ مجھے راز فاش کرنا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ خود بخود آگ جلنے بجھنے لگی تھی۔ یہ جلنے بجھنے کا ہی، اور جیسے ہی میری بے ہوشی کے بعد آنکھ کھلی تو وہ عورت میرے سامنے سر جھکائے کھڑے رو رہی تھی۔ کہنے لگی وہاں میری محسن ہے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی پھپھو نے مجھے پیسے دیے تھے، میں بے سہارا تھی، میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں سڑک پر تھی۔
انہوں نے مجھے پیسے دے کر کہا تھا کہ میں آپ کے گھر آپ کے شوہر کو وہ تعویذ پلا دوں جس سے وہ ساری رات گھر سے باہر رہیں، آپ سے لڑے جھگڑیں، دوری اپنا لیں۔ لیکن اب میرا ضمیر اس بات پر مطمئن نہیں ہے۔ کل آپ کی حالت دیکھ کر میں اس بات پر یقین کر چکی تھی کہ اگر کچھ دن یہ ڈرامہ یوں ہی چلتا رہا تو آپ اپنا گھر برباد کر دیں گی۔ میرے ماں باپ بھی یہ سن رہے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی انہیں گھر میں دوبارہ انٹری نہیں ملے گی۔ ان کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور بیٹا آوارہ گردی کرتا پھر رہا تھا۔ وہ لوگ سڑک پر آ گئے تھے۔ جو دوسروں کا برا سوچتا ہے آخر میں اس کے ساتھ خود برا ہوتا ہے۔